بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ لا يحب الظالمین وقال تبارک وتعالی وما ربک بظلام للعبید صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور بے پناہ نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور اتنی ساری عطائیں اور بخششیں دینے کے باوجود بندہ اگر کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اتنا بڑا کریم ہے، شفیق ہے کہ وہ اپنے بندے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیک اعمال کی برکت سے ختم کر دی جاتی ہیں، اور کچھ غلطیاں، کچھ گناہ، کچھ کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے باقاعدہ انسان کو توبہ کرنی ہوتی ہے، اور ان میں بھی کچھ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، جن میں ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ظلم، کہ اللہ رب العزت کو ظلم بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ صاف اعلان کر چکا ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہر طرف ظلم کا دورہ ہے، ظلم کے بازار گرم ہیں۔ ہر وہ شخص جس کے پاس دولت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، عہدہ آتا ہے، منصب آتا ہے، وہ اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پوری دنیا کا حال ہے، اور اس میں سر فہرست برسر اقتدار حکومتیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی ملک کی حکومت ہو۔ اور صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ حکومتیں اپنی عوام پر ظلم کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے اختیار کرتی ہیں ان کو اپنا حق سمجھتی ہیں، اور بطور اپنا حق سمجھتے ہوئے ان ہتھ کنڈوں کو اختیار کر کے اپنی عوام پر ظلم کرتی ہیں۔ ایک دولت مند شخص غریب پر ظلم کرتا ہے، ایک طاقتور شخص کمزور پر ظلم کرتا ہے، ایک افسر اپنی ماتحتی میں، اپنی نگرانی میں کام کرنے والے اس سے نیچے کی کلاس کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، یا بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، یا اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، یا ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، محلے دار پر ظلم کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ظلم کی جو روایت ہے یہ ہر جگہ موجود ہے، پوری انسانی برادری میں، پورے انسانی سماج میں ظلم اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما چکے ہیں کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، اور کبھی بھی ظلم کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا۔ اگر ہماری ذات سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو واقعی میں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، اور اللہ کی پکڑ سے ظلم کرنے والے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے جنہوں نے ظلم کے پہاڑ لوگوں پر توڑ دیے، اور بڑی طاقت والے لوگ، بڑے اقتدار والے لوگ، بڑے جاہ و جلال والے لوگ، بڑے حشمت اور وقار والے لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے
نیست نابود کر دیا۔ کچھ قوموں کو اللہ نے تذکرہ کیا قرآن پاک میں کہ وہ ایسی قومیں کہ جن کے مانند جن سے زیادہ طاقتور قومیں اس روح زمین پر کوئی نہیں ہوا کرتی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ یہ ایسی قوم عاد، قوم سمود، کہ جن کے مانند جن کے مثل روح زمین پر کوئی طاقتور نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسی طاقتیں اللہ نے بخشی تھیں کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراش کر محل بنا لیا کرتے۔ ایسے طاقتور لوگ، ایسے جاہ اور منصب والے لوگ، فرعون جیسی مضبوط سلطنت کے بادشاہ، لیکن ظلم پر آمادہ ہو گئے، ظالم بن بیٹھے، اپنی رعایا پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، کہ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اور پھر جب اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا تو پھر نیست نابود ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بنائے گئے پہاڑوں پر محلات وہ آج بھی نشان عبرت کے طور پر دنیا میں موجود ہیں، کہ جائیں لوگ دیکھیں تماشا کہ یہ قوم عاد کے ہاتھوں سے تراشے گئے وہ محلات ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ میں تراشے تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام نوا نہیں۔ اللہ کے عذاب سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ تو ہر ظالم اس بات کا خیال رکھے، ہر ظالم اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا انجام تباہی ہے، اس کا انجام بربادی ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ظالم کو معاف نہیں کرتا، اللہ کسی ظالم کو بخشتا نہیں ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے جب تک وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے، جب تک وہ اپنے ظلم سے توبہ نہ کر لے۔ ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذات کا تجزیہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں میری ذات سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ میں باپ ہوں تو میرے طرف سے میری اولاد پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، میں شوہر ہوں تو میری طرف سے بیوی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، میں بھائی ہوں تو میری طرف سے میرے بھائیوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا، میں رشتہ داری میں ہوں تو میری طرف سے میرے کسی رشتہ دار پر ظلم تو نہیں ہو رہا، میں پڑوسی ہوں تو میرے طرف سے کسی پڑوسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، میں محلے دار ہوں تو میری طرف سے میرے محلے داروں پر ظلم تو نہیں ہو۔ اور یہ ظلم جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اس چیز سے، باز آ جانا چاہیے اس چیز سے، دریغ کرنا چاہیے اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ظالم کے ظلم سے بچ سکتے ہیں، ان تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ظالم کی تباہی کو آپ سنیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کی تباہی کے کیا اعلانات فرمائے۔ ایک لفظ یہ جو ظلم بولا جاتا ہے یہ اتنا خطرناک لفظ ہے، اور ظلم جو چیز ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی بندے پر، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کی شان یہ ہے کہ اپنے بڑے سے بڑے گناہ گار بندے پر اللہ تعالیٰ خود ظلم نہیں کرتا۔ ہاں اللہ اسے اس کی غلطیوں کی سزا ضرور دیتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا یہ بیلنس اور اعتدال ہے کہ اللہ اس کی غلطیوں سے زیادہ اسے سزا نہیں دیتا۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت، اللہ کی عنایت اور اللہ کی نعمتیں بڑے سے بڑے گناہ گار شخص پر اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کے مقابلے میں غالب ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، پروان چڑھنے دیا، اور آخر میں جا کر توبہ تک کرنے کی مہلت دی، لیکن جب وہ باز نہیں آئے، وہ رکے نہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی آیا جتنا ان کا ظلم تھا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ خود اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر لیا اپنے اوپر، اور اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ چاہے تو جو کرے، اپنی مرضی کا مالک، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم انسان ایک دوسرے پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں، کیسے اللہ اس بات کو برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار کو، ایک شرابی کو، ایک جواری کو، ایک نماز چھوڑنے والے کو، ایک روزہ چھوڑنے والے کو، نیک اعمال سے دور رہنے والے کو تو اللہ کسی درجے میں معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک شخص ظلم کرے تو ظالم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور اعلان کر چکا ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ظالم کی تباہی ہے کہ وہ اللہ کی محبوبیت سے، اللہ کی مقبولیت سے کوسوں دور ہے، خواہ وہ کتنا بھی بڑا دیندار ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو،
اگر وہ بظاہر خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب نیک کام کرتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات سے ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر، تو یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو، اس کی نمازیں اور اس کے روزے اس کو اس کے ظلم کی سزا سے نہیں بچا پائے، اللہ ضرور اس کو اس کے ظلم کی سزا دے گی۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نمازی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ اور ظلم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظلم کی تعریف کیا ہے۔ علماء نے ظلم کی تعریف کی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کا کوئی مقام ہے، اس چیز کو اس کے مقام پر نہیں رکھتے ہوئے دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف اصطلاح میں سمجھانے کی کوشش۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن۔ اور واقعی میں انسان اگر شرک کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ کس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور انسان کا اعزاز، انسان کا وقار، انسان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ خالق کائنات کے آگے جھکے اس کی عبادت کی۔ تو انسان اس اعزاز کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے، اور وہ خالق کائنات کی عبادت کرنے کے بجائے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ تو کیا شان تھی انسان کی کہ وہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا، اپنی آرزو اور تمناؤں کو اللہ کی بارگاہ کے حوالے کرتا، لیکن اس نے بدل دی جگہ، اس نے اپنی پیشانی اور اپنے ماتھے کو مٹی اور پتھر کے بتوں کے آگے رکھ دی، اس نے اپنی آرزو اور تمناؤں کو باطل خداؤں کے حوالے کر دی۔ تو وضع الشیء فی غیر محلہ، انسان کی شان تو یہ تھی لیکن اس نے اپنی شان کو بدل دی۔ تو سب سے بڑا ظلم کائنات میں وہ ہے شرک۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم، یہ اس اصطلاح میں ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے احترام اور تکریم کا مستحق بنایا۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں محترم اور مکرم وہ انسان کو بنایا، اور انسان کے لیے عزت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ انسان عزت کا حقدار ہے، پوری کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت کا حقدار ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فقہاء نے شریعت کی روشنی میں جو اصول استنباط کیے ہیں، ان استنباط اصولوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ انسان کی تکریم کا یہاں تک کہ احترام کیا جائے گا کہ انسان کے جسم سے کاٹا گیا بال یا کاٹا گیا ناخون جو ایک بے جان چیز ہو گئی، جسم سے اکھڑنے کے بعد بال یا کاٹ لینے کے بعد ناخون کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن اس کے بھی احترام کو ملحوظ رکھا گیا کہ اپنے جسم کے کٹے ہوئے بالوں کی بھی بے حرمتی نہ ہونے پائے، ان کو ایسی جگہ ڈالیے کہ جہاں بے حرمتی نہ ہو، کٹے ہوئے ناخنوں کو اسی جگہ ڈالیے جہاں بے حرمتی نہ ہو۔ یہ انسان کی تکریم ہے، اس کا احترام خالق کائنات نے کروائے، اور اسی عزت بخشی انسان کو کہ انسان اپنی عزت چاہے کرا پائے یا نہ کرا پائے زندہ رہتے ہوئے، لیکن موت پر جو کہ اس کی آخری اس دنیا کی آخری معاملات اور مراسلات ہے، اس پہ اللہ نے اس کو عزت دی۔ کیسی شان بخشی انسان کو دین اسلام نے، اللہ رب العزت نے، کہ کہا کہ اب انتقال ہو گیا، اب انتقال ہونے کے بعد یہ بے جان ہو گئی، یہ مردہ ہو گئے، یہ ناش ہو گئی، یہ میت بن گئی۔ ابھی کتنے بھی بڑے عہدیدار کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے افسر کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے رئیس اور سیٹ کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی حکومت کے بادشاہ کیوں نہ ہو، اب ان کو ان کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اب ان کو کہا جائے گا کہ میت کو غسل دیجیے، ہے نا۔ آپ کسی شخص کا نام حامد ہے نا، حیات میں تو ان کو یہ کہا جائے گا حامد صاحب کے لیے پانی لائیے، حامد صاحب کے لیے گاڑی لگائیے، حامد صاحب کے لیے کپڑے لائیے، حامد صاحب کے لیے کھانا لگائیے، حامد صاحب کے لیے پنکھا آن کیجیے، حامد صاحب کو سردی لگ رہی ہے تو لحاف اور کمبل اڑائیے، چادر ڈالیے۔ لیکن جہاں حامد صاحب کا انتقال ہوا، اب کوئی نہیں کہتا کہ حامد صاحب کا جسم کھلا ہے اس پہ چادر ڈالو، کیا کہتے ہیں؟ میت پر کپڑا ڈالو۔ حامد صاحب کو جلدی غسل دے دو، کوئی نہیں کہے گا، کیا کہیں گے؟ میت کو جلدی غسل دے دو۔ حامد صاحب کو تکلیف ہو رہی، میت کو تکلیف ہو رہی۔ انسان کی روح نکلی، اس کا جسم اب ایک مردہ ناش بن گیا، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے انسان کو کیا شان بخشی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جاؤ پٹک دو، ڈال دو سمندر میں، دریا میں، کھا لیں گی مچھلی، بھلا ہی ہوگا نا ایک جاندار چیز کا۔ جیسے کہ ایک مذہب کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی جو ہے سیوا کا جذبہ یہ ہے کہ ہم موت کے بعد بھی کام آتے ہیں، اور وہ چیل کووں کے لیے اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بے حرمتی ہوتی ہے، ادھر سے چیل آ رہی ہے نوچ رہی ہے، ادھر سے گدھ آ رہے ہیں، ادھر سے کتا پھاڑ رہا ہے۔ ارے بھائی کیا تمہارے بغیر اللہ نے ان کی روزی نہیں لکھی ہے؟ کیا تمہاری موت سے ہی ان کا پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ کی کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، تو اللہ نے تو یہ عزت دی۔ کیا کہا؟ شریعت اسلامی کیا کہتی ہے، دین محمدی کیا کہتا ہے؟ اس کا احترام کرو۔ یہاں تک کہ پابند کیا گیا کہ خبردار کوئی میت کا عیب بیان نہیں کرے، اگر کوئی میت کا عیب بیان کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے اس عیب میں ڈبو کے مارے گا۔ اسی لیے جو لوگ میت کا چہرہ دیکھتے ہیں ان کو خاص طور سے تاکید اور نصیحت ہے کہ وہ تبصرہ کرتے پھرتے ہیں، صاحب چہرہ کالا پڑ گیا تو پیلا پڑ گیا، تو ہرا پڑ گیا تو ہاتھ ایسے رہ گئے تو آنکھ پٹی رہ گئی، خدا کی پناہ
اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، اور جو بھی تھا جیسا بھی تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے عیب ڈھانکو۔ جب اللہ رب العزت نے اس کے عیب ڈھانک رکھے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کے عیب بیان کرنے والے؟ آپ کو کیا اختیار ہوتا ہے کسی کے عیب بیان کرنے؟ وہ بدلہ نہیں لے سکتا لیکن اللہ بدلہ لینے پہ آتا ہے۔ کہا خیال رکھو، کیا کرو؟ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کو پاک کرو، صاف کرو، گندگی دور کرو، غسل کرواؤ، ہے نا؟ پوری ترتیب ہے میت کو غسل کرنے کی، اس کی مسائل ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ گندگی صاف کرنی ہے، بیٹھا کر لیٹا کر استنجا کروانا ہے، اور دانت صاف کرنے، کان صاف کرنے، اور بہترین غسل کروانے کے بعد خوشبو لگا کر صاف چادروں میں اس کو جو ہے کفنانا ہے، اور کفن دینے کے بعد احترام کے ساتھ میت کو رکھنا ہے، کوئی بے حرمتی نہیں ہو، ہے نا؟ جنازہ رکھا ہوا ہے اور بے حرمتی نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب لے کے چلو، یہ خاک سے بنا ہوا ہے، اس کو خاک ہی کے سپرد کرو، اس کو میں نے مٹی سے بنایا ہے، اس کو مٹی ہی کے حوالے کرو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر ہم مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فیہا تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے ہم انسان کو کھڑا کر دیں گے۔ تو اب جنازہ نکلتا ہے احترام کے ساتھ، سڑک سے نکل رہا ہے، لوگ رک جاتے ہیں، راستہ دے دیں، کوئی کتنا بھی ایمرجنسی میں نہیں جا رہا ہو، میت جا رہی ہے، لوگ رک جاتے ہیں، نہیں جنازہ ہے، کہیں شور شرابہ ہو رہا ہے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، میت جا رہی ہے۔ اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر تمہیں اطلاع ملے کہ کسی کا جنازہ ہے اور تمہاری رسائی ہے، تم جا سکتے ہو، تم مجبور نہیں ہو، تم معذور نہیں ہو، تو اپنے مومن بھائی کے جنازے میں شریک ہوا کرو، چاہے تمہارے اس سے تعلقات ہو یا نہ ہو، چاہے تمہاری اس سے رشتہ داری ہو نہ ہو۔ ایک مسلمان کا تمہارے اوپر یہ فرض ہے، ایک حق ہے کہ تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو جنازے میں شرکت کے جو ہے ثواب کو بیان کیا گیا، کہا کہ میت چل رہی ہے، جنازے سے آگے نہ چلو، اس کا احترام کرتے ہوئے لے کے چلو، ہے نا؟ اور کاندھے بدلتے ہوئے چلو، کلمات پڑھتے ہوئے چلو، دنیاوی لفظ باتیں مت کرو، اب اس کے عیبوں کا تذکرہ مت کرو، اور کیا کرو کہ اب وہ نماز جو تم میرے لیے پڑھا کرتے تھے، قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ امام کو آگے کر کے میرے تصور کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اب اس میت کی بخشش کے لیے تم نماز پڑھو۔ اور لہٰذا وہ جنازے کی نماز جو ہے وہ میت کی بخشش کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا کہ سارے لوگ اب اکٹھے ہو کے اس کی مغفرت کی مجھ سے دعا کرو، اور تم مانگو گے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ کتنا احترام اللہ نے انسان، ابھی ادب اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کر کے قبر میں لیٹا دو، خوشبوئیں ڈال دو، مٹی کو سے اس کو ڈھپ دو، اس کے جسم کو مٹی کے حوالے کر کے اللہ سے دعا کر کے گھر کو پلٹ جاؤ۔ یہ اللہ نے شان دی انسان، اور اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے کسی بھی اعضاء کو بیچنا سخت ترین گناہ اور حرام ہے۔ خریدنے والا بھی گناہ گار، بیچنے والا بھی گناہ گار۔ جو آج یہ لوگ جو بال بیچ رہے ہیں نا، یہ ذرا سن لیں اس بات کو، محلے وہ مائک لے کے لوگ گھومتے ہیں کہ بھیا بال دے دو، یہ خریدنا اور بیچنا دونوں حرام۔ انسان کے جسم کے کسی بھی اعضاء کو سیل نہیں کیا جائے گا، بیچا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ نے انسان کے جسم کا احترام رکھا ہے، اگر یہ احترام نہیں ہوتا تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کو کاٹ کے بیچتا۔ لیکن انسان آج اتنا درندہ ہو گیا کہ اللہ کے اس حکم سے بھی نہیں رک رہا، اس کے باوجود بھی انسان کے جسم کے اعضاء کو دھڑلے سے بیچا جا رہا۔ کتنی خبریں آتی ہیں صاحب، فرضی آپریشن کر دیا، کڈنی نکال لی اور بیچ دی، ہے نا؟ اور کئی بعد میں پھر کبھی کوئی سابقہ پڑا، نوبت آئی تو آپریشن کروایا تو پتہ چلا کہ آپ کی تو کڈنی پہلے سے ہی نہیں تھی، پھر احساس ہوا کہ تب وہ آپریشن ہوا تھا، نکال دی گئی، بیچ دی گئی۔ تو 420 کالا بازاری پھر بھی انسان کرتا ہے۔ یہ جو عذاب اللہ کا آ رہا ہے نا، کرائسس جو پڑا ہوا ہے، یہ جو اللہ کی نعمتوں سے جو محروم انسان ہو رہا ہے، یہ اپنی کرتوتوں پر ہو۔ تو انسان کو تو اللہ نے اتنا محترم بنایا ہے، اب اس احترام کے بجائے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ نے تو انسان کو عزت دی ہے، اور دوسرے انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کو عزت دے، لیکن وہ اگر اسے ذلیل کرنے لگا، وہ اسے رسوا کرنے لگا، وہ اس کا حق دبانے لگا، وہ اس کو جو ہے اس کو مارنے لگا، اس کو ستانے لگا، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگا، اس کے حق کو دبانے لگا، تو یہ ظلم ہے، کیونکہ وضع الشیء فی غیر محلہ، اللہ نے تو تمہیں اس بات کا پابند بنایا تھا کہ تم اس کا احترام کرتے، اسے امن دیتے، اسے خوشی دیتے، لیکن تم اسے تکلیف دے رہے ہو، تم اسے ستا رہے ہو، تم اس کی عزت نفس کو اچھال رہے ہو، تو یہ ظلم ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کی ضرور پکڑ ہوگی۔ گھروں کے اندر دیکھیں کہ ساس بہو پر ظلم نہیں کرے، بہو ساس کے اوپر ظلم نہیں کرے، شوہر بیوی پر ظلم نہیں کرے۔ یہ ظلم اور زیادتی اگر گھروں کے اندر برقرار رہتی ہے تو گھر سے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ گھر پھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ساس کو اس بات کا پابند بنایا گیا دین اسلام نے کہ تو اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر، تو اپنی بہو کو اس نگاہ سے دیکھ جس نگاہ سے تو اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے۔ سسر کو پابند بنایا گیا کہ تو اپنی بہو کے ساتھ ویسا معاملہ کر جیسا تو اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اور بہو کو پابند بنایا گیا کہ تو اپنے ساس سسر کے ساتھ، ہے نا، اپنی نند اور اپنے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ ویسا رویہ رکھ جیسا تو اپنے سگے بھائی بہنوں سے رکھتی ہے۔ اگر یہ معاملہ یا بیلنس ہر گھر کے اندر آ جائے تو پھر کسی کی بیٹی کسی دوسرے گھر جا کر پرائی نہیں بنے گی،
اور پھر اس کو اس گھر میں بھی جا کے ویسی عزت ملے گی جیسی اس کو اپنے گھر میں عزت ملتی. تو اللہ کا یہ پیارا دین ہے کہ ماں باپ بیٹی کی رخصتی پر روئیں گے نہیں, خوشی خوشی اپنی بچیوں کو رخصت کریں گے کہ ہماری بچی اس گھر میں جا رہی کہ جہاں ہماری بچی کو ہمارے گھر ہی کی طرح عزت ملے گی, ہمارے گھر ہی کی طرح اس کو پیار ملے گا اور ہمارے گھر ہی کی طرح احترام ملے گا. لیکن آج صورت حال یہ ہے, ہم دوسروں کی کیا بات کریں, دوسروں کو کیا رونا روئے. آج مسلمان جو دین اسلام کا اپنے آپ کو پابند مانتا ہے, محمد رسول اللہ کا اپنے آپ کو امتی جانتا ہے, اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو جانتا ہے, اور مسجدوں کو آباد رکھنے والا اپنے آپ کو جانتا ہے, وہ اپنے گھر میں جو ہے اس کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے. ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں, ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں. بیچاری وہ مظلوم بیٹیاں, وہ مظلوم بہنیں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں, کبھی شوہر کے ظلم سے, کبھی سسر کے ظلم سے, کبھی ساس کی زیادتی سے, کبھی نند کی زیادتی سے. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف بہو مظلوم ہے, کبھی کبھی بہو بھی ظالم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساس سسر پر ظلم کرتی ہے. تو یہ دونوں طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں, لیکن اسلام اس بات کا پابند کرتا ہے کہ جس گھر میں ظلم ہو رہا ہے اس گھر میں کبھی خیر نہیں آئے گی, اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی, اس گھر میں دین کا جنازہ اس گھر سے نکل جائے گا اور وہ پورے گھر والے دین سے محروم ہو جائیں گے. تو ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, اللہ کی پناہ میں ظلم کو رکھنا چاہیے. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے جانثاروں, اے میرے پیاروں, تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی مدد کریں, یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرنا پڑے گی, اور وہ ظالم کی مدد اس اعتبار سے ہوگی کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے. اگر ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکا گیا تو پھر مظلوموں کی حمایت مکمل نہیں ہوگی, مظلوموں کی امداد مکمل نہیں ہوگی. آپ ایک طرف ٹنکی میں پانی ڈالتے جائیں اور دوسری طرف سوراخ سے پانی اس کا بہتا جائے, آپ قیامت تک اس ٹنکی کو بھرنے کی کوشش کریں, وہ ٹنکی نہیں بھر پائے گی. آپ کو اس ٹنکی کو بھرنے کے لیے جہاں ایک طرف اس میں جو ہے واٹر پانی کا جو ہے کلیکشن ڈالنا پڑے گا, وہیں اس کے ڈیمیج کو بھی آپ کو پیک کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں سے بند ہو جائے, پانی جانا بند ہو جائے. تو آپ ایک طرف مظلوم کی حمایت میں تو کھڑے ہیں, مظلوم کی تائید میں تو کھڑے ہیں, مظلوم کے سپورٹ میں تو کھڑے ہیں, لیکن آپ ظالم کا بندوبست نہیں کر رہے, تو مظلوم کی مدد نامکمل ہے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو, اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ظالم جس راستے سے ظلم کرنے کی انتہا پر پہنچا ہے ان راستوں کو بند کرو. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ظالم کی تائید سے, ظالم کا سپورٹ کرنے سے, ظالم کے ساتھ ہمدردی رکھنے سے باز آ جاؤ. آپ اس کو سمجھیے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے, اور وہ پیشہ ور درزی تھا, اور اس نے سفیان ثوری سے پوچھا کہ حضور میں جو ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا میں اس کے کپڑے سلتا ہوں, میں درزی ہوں, اور بادشاہ بڑا ظالم تھا, اس کے ظلم سے پوری رعایا پریشان تھی. تو پوچھا کہ کیا میں بھی بادشاہ کے حمایتیوں میں سے ہوں, اور مجھے بھی بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے عذاب ہوگا, کیا میں بھی بادشاہ کا معاون ہوں؟ تو سفیان ثوری نے کہا کہ تو پرلے درجے کا اس کے ظلم کی سزا پانے کا مستحق ہے ہی ہے, تیرے ساتھ وہ لوگ بھی ظالم کی مدد کرنے والے ہیں جو تجھے سوئی اور دھاگا بیچتے ہیں. درجی تو اپنی اجرت لے رہا ہے بادشاہ سے, وہ تو ظلم نہیں کرنے جا رہا, لیکن کیا فرمایا کہ تجھے جو لوگ سوئی اور دھاگا بیچتے ہیں, یہ بات جاننے کے باوجود کہ تو بادشاہ کا درجی, ایک ظالم کا درجی ہے, تو وہ بھی گناہ کے مستحق, وہ بھی جو ہے اللہ کی عذاب کے, اللہ کی پکڑ کے مستحق. اس وجہ سے کیونکہ یہ جو پورا تانا بانا ہے اس میں تم سب سپورٹنگ رول پلے کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ خیر کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں مدد کرو, اور گناہ کے کاموں میں, بربادی کے کاموں میں, ظلم کے کاموں سے باز آ جاؤ, دور ہو جاؤ. اگر ظالم کی تائید میں ایک جملہ بھی نکل گیا اور ظالم کے ساتھ ذرا سی بھی معاونت اور مشارکت ثابت ہو گئی تو پھر اس کے ظلم کے ساتھ وہ معاونت اور مشاورت کرنے والا شخص بھی گناہگار قرار دیا جائے. تو اب اس واقعی کو ذہن میں رکھ کے ہم اور آپ غور کریں کہ ظالم کتنی بدترین مخلوق ہے اس روح زمین پر, اور اس کا سپورٹ کرنا, اس کی تائید کرنا, اس کو تقویت بخشنا ہے نا, اس کو مضبوط کرنا, یہ گویا کہ خود ظلم کرنے کے مانند ہے. اب آج جو حکومتیں سر چڑھ کے بول رہی ہیں, جن کے ظلم کی توتی بول رہی ہے, اور جن کے ظلم سے آج پوری دنیا کا حال یہی ہے, دنیا کے کسی ملک میں, کسی بھی ملک کی حکومت آج اس وقت اپنی عوام اور اپنی رعایا کے ساتھ فرما بردار اور احسان مند نہیں ہے. یہ صرف ہمارے ملک کا حال نہیں ہے, پوری دنیا کا یہی حال ہے.
آپ اور ہم یہ نہیں سمجھے کہ صرف ہمارے ملک میں کرپشن ہے، ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے ہی ملک میں دولت مندوں اور اہل ثروت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے اندر حتیٰ کہ انتہا یہ ہو گئی کہ وہ زمین کے وہ خطے اور وہ سرزمین اور وہ علاقے جو امن کا گہوارہ تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ قرآن اس شہر مقدس اور بلاد عظیم کی قسم کھاتا ہے، اور وہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ ہے۔ آج وہاں کے بھی حکام ظالم بنے ہوئے ہیں، تو زمین کے کس خطے اور کس ملک سے یہ توقع کی جائے کہ وہاں کی عوام اور وہاں کی رعایا محفوظ اور مامون ہوگی؟ اب ان حکاموں کو پروان چڑھانے والے، ان حکاموں کی تائید کرنے والے، ان کو اس راستے تک پہنچانے والے، وہ تمام لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ظلم میں شریک ہیں، اور ان کے ظلم کے ساتھ وہ مظلوم کے گناہ گار ہیں۔ اگر ملک کے اندر کوئی حکومت کسی مظلوم پر ظلم کرتی ہے اور اس کا ظلم برسر عام پر ہے کہ وہ غریبوں کو دباتی ہے، وہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتی ہے، یا جو لوگ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ان لوگوں کو وہ حکومت اگر سپورٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ کرتی ہے، ان کے گناہوں کو وہ جو ہے پردہ ڈال کر انہیں جو ہے بری کر دیتی ہے، ایسی حکومت کا سپورٹ کرنا اور ایسی حکومت کو ووٹ دینا کہ جو غریبوں کا حق کھاتی ہے، جو غریبوں پر ظلم کرتی ہے، جو کرپشن کو جو ہے فروغ دیتی ہے، جو شراب کو بیچنے میں اور شراب کو عام کرنے میں جس کا سپورٹ ہوتا ہے، ایسی حکومت کو اگر ہم ووٹ ڈال رہے ہیں تو ہم بھی گناہگار ہیں۔ اللہ اس ظلم کی روایت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کا دین یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے، اور بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ لیکن آج حال یہ ہے، خود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ظالم کی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، اور ظالم کے جھنڈے توکنے میں انہیں جو ہے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور ظالم کی پارٹی جوائن کرنے میں وہ فخر سمجھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف اپنا دنیا داری کا مفاد ہے کہ صاحب ہمارے کاروبار بچ جائیں گے، ہماری دکانداری رواں رہے گی، ہماری نوکریاں محفوظ رہیں گی۔ اگر ہم ظالم کے خلاف منہ کھولیں گے تو ہم جس عہدے پر ہیں ہمارا وہ عہدہ چھین لیا جائے گا۔ ہم اگر ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے تو کل ہی کو ہمارے گھر پہ آ کے بلڈوزر کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے گھر کو دھوست کر دیا جائے گا۔ اگر ہم ظالم کو آنکھ دکھانے کی بات کہیں گے تو ہمارے یہ حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ یہ مسلمان کے اندر خوف اور ہراس آ چکا ہے، اس قوم کے اندر، ان لوگوں کے اندر کہ جو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہے سب سے بڑا، اللہ ہے سب سے بڑا، اللہ کے فیصلوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت ظالم سے کپ کپا اور جلس رہی ہے اور لرز رہی ہے، اور پوری دنیا میں تباہی ہے، سوائے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے اور ایک خطے کے، جس نے آج کی اس دنیا کو، اس جدید دنیا کو، آج کی اس ماڈرن دنیا کو، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کو، اس تہذیب یافتہ دنیا کو، اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں آسمانوں کی بلندی تک چھونے والی دنیا کو اسلام کی ہمدردی اور اسلام کی نصرت اور اسلام کی تائید کا درس اس زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے، جس کو ہم اور آپ فلسطین کہتے ہیں، جس چھوٹی سی پٹی کو جس کو ہم اور آپ غزہ کہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے، ان مظلوم لوگوں نے ظالم کے خلاف آواز بلند کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص امت محمدیہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور روز دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، کبھی بھی ظالم کے آگے مت جھکو، کبھی بھی ظالم سے اچھی توقع مت رکھو۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے اگر تمہیں جان کی بازی دینی پڑے تو دینا، تمہیں اگر بھوکا سونا پڑ جائے تو بھوکا سو جانا، تمہارے اگر کاروبار تباہ ہو جائیں تو ڈرنا مت، اللہ نے اس سے بہتر جنتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ اور زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے وہ مظلوم ترین لوگ آج پوری دنیا کو انہوں نے اسلام سکھا دیا۔ آج 20-21 مہینے ہوئے ہے نا، یہ اکتوبر آئے گا تو اس میں 2 سال مکمل ہونے کو آ رہے ہیں کہ جب سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی، 7 اکتوبر کو آغاز ہوا تھا، یہ 20-21 مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ دنیا کے نقشے پہ ظاہری اعتبار سے دیکھنے اور سوچنے والے لوگوں کے درمیان یہ تبصرہ ہے کہ فلسطین تباہ ہو گیا، غزہ ویران ہو گیا۔ واقعی میں جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور اپنے ملک سے پلاین کر گئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں کہ جن کے سروں سے باپ کے سائے اٹھ گئے، کھانے اور پینے کا فقدان ہے۔ ہر دن یہ خبر آتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں غزہ کے اندر بھوک کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کی تعداد کا فگر یہاں پہنچنے کو۔ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھی تھی کہ ایک جگہ ایک شخص جو ہے کھانا تقسیم کر رہا ہے، اس کے پاس 2 بڑی دیگیں ہیں اور ان دیگوں میں شوربہ ہے، اور شوربے میں صرف آلو ہیں اور ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ تصور کیجئے کہ شاید ہمارے گھر میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے بعد ہماری پلیٹ جو دھلتی ہے، اس پلیٹ کا جو دھلا ہوا پانی جس کو ہم دھوبن کہتے ہیں، وہ بھی کہیں درجے اس سے اچھا ہوتا ہے، اس سے بھی کمتر اور اس سے بھی ہلکا کھانا کھا کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے دین پر ڈٹ کر دنیا کو اسلام کے امن کا پیغام دیں۔ روح کانپ جاتی ہے، ضمیر لرز جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہم مسلمان کے بغیر گوشت کے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا،
بغیر اچھے کپڑے کے ہمیں جو ہے سکون نہیں ملتا. اگر گھر میں لائٹ آف ہو جائے, ذرا سی دیر پنکھے بند ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اگر ہمیں مچھر آ کر کاٹ لے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں. اگر بارش میں ہم بھیگ جائیں تو ہمیں ملیریا ہونے کا خوف ہو جاتا ہے. اگر گرمی میں ہم کہیں تپ جائیں تو ہمیں جو ہے ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہلاک نہیں ہو جائے. لیکن اللہ اس روح زمین پر تیرے محبوب بندے, کیا دھوپ ہے, کیا بارش ہے, کیا سردی ہے, کیا کھانا ہے, کیا گھروں کی چھت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ظالم کے دانت تلے انہوں نے چنے چبا رکھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ تباہ ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے, اس کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے کہ ان پورے دنوں میں پوری دنیا بدل گئی. ان مظلوم لوگوں نے دنیا بھر کی ظلم و زیادتیوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور دنیا کو اسلام سکھا دیا. آج ہمارے ملک کو آپ چھوڑیے, دنیا کے بیشتر ملکوں میں کوئی تصور کر سکتا تھا 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہوگا؟ اور جبکہ امریکہ کی گورنمنٹ, یورپ کی گورنمنٹ وہ اسرائیل کی سپورٹ میں ہے, اس کی تائید میں ہے, لیکن ابھی 33 سے 37 گھنٹے خود امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر کنٹینیو وہاں کی عوام نے پروٹیسٹ کیا, اور ان کی شدت کا حال یہ تھا کہ صرف ٹوائلٹ کرنے کے لیے لوگ اپنی جگہ سے ہلیں, کھانے کا بھی انتظام وہیں رکھ رہے تھے, اور اپنی گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو ہم آپ کے خلاف یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ کے اندر 9/11 کے بعد مسلمانوں کی تصویر یہ بن گئی تھی کہ کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر, کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر کوئی مسلمان بالخصوص داڑھی اور ٹوپی والا شخص اگر ٹریول کرتا تھا یا وہاں پایا جاتا تھا تو وہاں کی عوام اس کو نہایت ہی گھنونی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اس کو ٹیررسٹ سمجھتی تھی, دہشت گرد سمجھتی تھی, لوگ اس سے دور ہٹتے تھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے, اگر امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی مسلمان جس کی دینی شناخت ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, اس کے سر پہ ٹوپی ہے, بقول ہمارے حضرت کے کہ لوگ دوڑ کے اس کے پاس آتے ہیں, اس کا ہاتھ چومتے اور کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پیغام فلسطین کے بچوں تک, وہاں کی بہنوں تک پہنچتا ہے اور آپ مدد پہنچاتے ہیں تو ہم بھی اپنا مال دینا چاہتے ہیں, ہم بھی دوائیں پہنچانا چاہتے ہیں. یہ دنیا بدل گئی ہے, پورا سینیریو بدل گیا. یہ کئی صدی کی محنت اور تقریروں کے اور کوششوں کے بعد بھی دنیا کا مائنڈ نہیں بدلتا, لیکن ان فلسطینی معصوموں نے ظلم کی چادر کو اوڑھ کر دنیا کو آج اسلام سکھا دی. ابھی چند روز پہلے کی خبر کہ آسٹریلیا میں 35 سے 37 لڑکیوں نے, نوجوان لڑکیوں نے, یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا. پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئی, تو کہنے لگی کہ یہ جو ہم نے غزہ کے اندر جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد وہاں کے لوگوں کا جذبہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ لوگ مر رہے ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑ رہے, ہمارے دل کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی کہ آخر اسلام ہے کیا کہ لوگ جان دے رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. ہم نے اسلام کو سمجھا اور اس کو پڑھا تو یہ پایا کہ یہی دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے, لہٰذا ہم اسلام قبول کریں. پوری دنیا کا سینیریو بدل رہا ہے, پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمارے لیے یہ پیغام اور یہ میسج ہے کہ ہم ظلم سے بچیں, ہم ظلم سے بچیں, ہم سچے پکے مسلمان بنیں. پوری دنیا بدل رہی ہے اور اس پوری بدلتی ہوئی دنیا میں اگر ہم نے اپنے آپ کو سچا مسلمان نہیں بنایا تو ہم بھی بدل دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے رکھے, اسلام پر قائم رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے رکھے, اور فلسطینی ان مظلوم, ان بچوں اور ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم دعا کریں, ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرما کہ ہم ان تک مددیں پہنچائیں. اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور انتظامات بھی فراہم کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.